بلاج کا قصور کیا تھا؟ اس کو مرڈر کیوں کر دیا گیا؟ بلاج کا یہی قصور تھا نا کہ وہ ٹرکاں والے خاندان میں پیدا ہوا تھا. قتل کرنے والے سے زیادہ خوفناک کام ہے جو قتل کرواتا ہے. یہ پہلے ٹیپو ٹرکاں والا کا خاندان مسلم لیگی تھا، بعد میں جب پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تصویریں اس کی دیکھنے جا کے بلاج کی. سر مجھے بتائیے گا کہ پچھلا دور ہمیں بھی یاد ہے کہ کالج کے اندر یونین کا دور ہوتا تھا، بڑے بڑے نام ہوتے تھے، عاطف چودھری، سنی پرنس، بڑا انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کون تھا اور ان کو مروانے والا کون تھا؟ یہ صرف نام کی یونین تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اگر آئے تھے تو جو اسٹوڈنٹ کے مسائل تھے وہ حل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے جو تھے ونگ بن گئے ہوئے تھے، یہ ان کے ٹیررسٹ ونگ تھے. اچھا، پولیٹیکل پارٹیاں ان سے کام لیتی تھیں، کسی کو ڈرانا ہے، دمکانا ہے، کوئی اور کام بنانے والی وہی تھی. ہاں وہی ہے. جیسے آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر تو وہاں بھی ایک آپ کو بہت بڑا زہر گینگ ملتا ہے. تو کس نے اس کے ڈیرے کے اوپر جا کے سیاسی پارٹیاں پگڑیاں نہیں ڈالتے تھے، وہ ٹکٹیں نہیں بانٹتے تھے ان کے. یعنی سرپرست کے بغیر یہ نہیں چل سکتے نا. اس لیے ان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے. اور پولیس بیچ میں جو ہے وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتی ہے. جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے بہکاوے میں کہے میں آتی ہے اور مخالف کو مارتی ہے. جب اس کی حکومت آ جاتی ہے اس کے بہکاوے میں آتی ہے، اس کو مارتی ہے. یہ پہلے ٹیپو ٹرکاں والا کا خاندان مسلم لیگی تھا، بعد میں جب پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تصویریں اس کی دیکھنے جا کے بلاج کی، اور یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ بھی دیکھ لے. اسی طرح سے دوسری طرف جو خاندان تھا پہلے مسلم لیگ نون میں رہا، مشرف کے دور میں مشرف کی طرف چلا گیا. تو چونکہ مشرف چینج کرتے ہیں جیسے اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے چینج کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی سیاست میں آنا جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام جو سیاست دان ہیں ان کے ساتھ تعلقات آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یار ہم سیاست دان ہیں، ہماری مخالفت سیاسی ہے اور دشمنی نہیں ہے، ایسے بنائی گئی، حالانکہ نہیں ہے. مجھے بتائیے گا کہ بلاج کا قصور کیا تھا؟ اس کو مرڈر کیوں کر دیا گیا؟ وہ تو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کو بتا رہا ہے میں دشمنی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک پڑھا لکھا. بلاج کا یہی قصور تھا نا کہ وہ ٹرکاں والے خاندان میں پیدا ہوا تھا. اس کے علاوہ اس سے بڑا اور قصور اس کا میرا نہیں خیال. دوسرا اس نے ایک اور حرکت کی تھی کہ جب وہ نیا آیا ہے یہاں پہ، وہ 16 سالہ کا چکر چل رہا تھا، لیکن اس نے یہ کیا کہ وہاں جا کے فائرنگ کر دی ان کے گھروں. ان کی طرف سے کوئی ہوئی تھی ایسی حرکت کے؟ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد ان کو یہ دکھانے کے لیے، ہاں دکھانے کے اپنا ذرا ٹپا. بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ غلط، میں تو اسی ٹریک پہ چلا گیا ہوں. پھر بڑوں نے سمجھایا ہوگا جو بچ گئے کہ پتر اسی بڑے مروا چکے ہیں، تو اتنا سونا تو پتر ہے، پڑھیا لکھے نہیں تو ایسی نہیں چاہتے تو. پھر یہ سیدھے راستے پہ آیا. پھر اس نے کوشش کی ہے کہ صلح ہو جائے، لیکن وہ اس طرف سے آپ کو پتہ ہے خوف ہوتا ہے بندے کو، یار یہ یہاں آ کے ہمارے گھروں کے باہر میں حرکتیں کر سکتا ہے تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دشمن ہے، وسا نہیں کھانا چاہیے. اچھا مہتاب صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ بلاج قتل ہو گیا، اس کا بھائی ہے، 2 بھائی ہیں، دشمنی کس طرف جائے گی؟ کیا پولیس اس میں جو ہے مثالتی کردار ادا کرے گی یا دشمنی پروان چڑھے گی اور خاندان اجڑیں گے؟ بس پولیس جی آنی جڑی تو دیکھنی ہے. وہ بازی میں جیسے ہوتا تھا نا، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پچھلے 50 سال سے تو نہیں ہوا، لیکن نقصان دیکھیں، نقصان سب سے زیادہ ٹرکاں والا خاندان کو ہوا ہے اس دشمنی میں. کیونکہ ہر 8-10 سال بعد، 12 سال بعد، 13 سال 14 سال بعد ان کا ایک بندہ مرتا تھا. اور مخالفین نہیں، مخالفی وہی جن کے اوپر الزام آتا تھا. میں بھی کوئی اور ہوں لیکن الزام سیدھا ان پہ آتا تھا، کیونکہ وہ روح پوش ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہی لوگ ہیں. اب بھی ایسے ہی ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں 109 میں جب ملزم کو نامزد کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایسا وہ ہے کہ اس کو ضمانت نہ ملے یا کوئی سزا ایسی ملے کہ وہ نیکسٹ اس طرح کا کام؟ نہیں، ضمانت تو مل جاتی ہے. ضمانت تو 302 کی بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے. مقصد یہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اتنی دیر تک تو آپ نہیں اس کو رکھ سکتے نا. اگر وہ ضمانت پہ لے کے آپ کے ساتھ آگے تفتیش میں شامل ہوتا ہے تو پھر تو وہ اچھا بچہ. اچھا پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 109 میں گرفتار ہونا ہے، لیکن یہ شوٹر کو استعمال کرتے ہیں، 302 تو اس پہ لگے گی. اور اصل سزا تو ہونی چاہیے وہی. دیکھیں قتل کرنے والے سے زیادہ خوفناک کام ہے جو قتل کرواتا ہے کسی لالچ میں، کسی اور چکر میں، اور اگلے کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، جرم نہیں ہے کام. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس نے سزا؟ نہیں، جو وہ تو ایک پولیٹیکل سزا تھی اس وقت، تو وہ ثابت بھی ہو گیا تھا کہ شاید 109 شامل 109 ہی تھی کہ وہ شامل نہیں ہے. لیکن وہ جو شامل ہوئے تھے وہ وعدہ ہوا بن گئے تھے، جس میں ارشد صاحب بھی، ایک ارشد نام کا بندہ تھا جس نے انکشاف کی تھی سانو بھٹو صاحب نے کیسی مار دیا تو اسی دینا تو کہتے مارے. اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کے نکال دیا تھا، وہ بچ گیا تھا، وہ بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا تھا. وہ تو ایک پولیٹیکل چونکہ کرنا تھا، بہت بڑا ایک انٹرنیشنل گیم تھی یہ، تو اس وجہ سے وہ اور تھا، تو اس لیے وہ. سر لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ ایک اتنے عرصے سے
بیٹ کر رہے ہیں کرائم کی, آپ نے بڑی بڑی دشمنیاں دیکھی, آپ نے ان کے انجام دیکھے, ان کی نسلیں تباہ ہوتی دیکھی, آنے والی جنریشن کو کیا پیغام دیں گے جو ٹک ٹاک یا یہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے, کیا پیغام دیں گے؟ پیغام تو یہ دیکھیں, میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے, ان کی زندگیاں خدا کی قسم بڑی عجیب سی زندگیاں جو کہ ہوتی نہیں ہیں. بدماش کی زندگی اتنی اجیرن ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا, آ جا نہیں سکتا, بہت اس کو رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. ایسے جیسے وہ ایک ڈربے کے اندر کبھی کبوتر کو آپ نے دیکھا ہے, یا نیا جانور لا کے چھوڑو کیسے پڑاتا ہے وہ. ان کی زندگی یہ اسی ایک دائرے کے اندر گھومتی ہے, اسی ڈربے کے خوف میں, خوف کے اندر. وہ خوف کا پنجرا ان کے اوپر ہے, چڑھا ہوتا ہے. شریف کی زندگی بہترین زندگی ہے, خدا کی قسم. شریف کی لائف فار ایور لائف, انجوائے کرتا ہے, گھومتا ہے, پھرتا ہے, بچے دیکھتا ہے, ان کی شادیاں, پوترے دوترے. لیکن ان کی کہ بچے بھی ہو جائیں, پڑھ بھی جائیں تو خوف رہتا ہے کہ مارا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو خوف کا عالم ہے, جو خوف کا پنجرا ہے, اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں. نئی نسل کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. زندگی گزارنی, شریفانہ زندگی گزاریں, اس کا کوئی دنیا میں نمول بدل نہیں. ایک نعمت ہے اللہ کی. اور یہ دشمنی جو ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ زیادہ زندگی نہیں ہے. 5-10 سال 15 سال دشمن دار جو ہوتا ہے نا, جو بدماش ہوتا ہے, اس کی لائف ہوتی ہے. اگر نہ بھی وہ مرے تو کسی اور چکر میں وہ پھنس جاتا ہے, اور مرتا ضرور ہے. اس لیے اس سے بچ کے رہنا. جی ناظرین, آپ نے مہتاب صاحب کی بہت تمام گفتگو جانی. انہوں نے بہت عرصہ جو ہے اس بیٹ میں گزارا ہے اور بڑی دشمنیوں کا انجام بھی دیکھا ہے. ناظرین, زندگی انسان کی صرف وہ ہے جو آزادانہ گزار سکتا ہے. آپ بلاج کو دیکھ لیں کہ کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ پاس موجود تھی, عمر بھی اتنی نہیں تھی, لیکن دشمنی کی نظر ہو گیا. اور وہ دشمنی جو اس کی وراثت میں اس کو ملی, اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے تیفی بٹ کے گھر جا کے 2017 میں فائرنگ کی, شاید کہ اپنا آپ دکھانے کے لیے, یا دکھانے کے لیے کہ میں ٹیپو ٹرکا والا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, جو اس کا جرم بنا اور جس کے بعد وہ قبر کے اندر جا پہنچا.